بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ حکمراں اتحاد 15 جماعتی ان کے جوتوں میں دال بٹنے والی ہے، بلکہ بٹنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ نکلے تھے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے، اور اندر ہی اندر انہوں نے سازشیں کی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ملٹری لیڈرشپ کے خلاف۔ وہ بھی سازشوں کے تانے بانے بنتے رہے۔ ہر طرح کا کام 15 جماعتی حکمراں اتحاد نے کیا، اور ان کا سب سے جو روح رواں تھا وہ نون لیگ تھی۔ اور اب نون لیگ کو ہر جگہ سے ڈنڈے پڑ رہے ہیں، مار پڑ رہی ہے، اور جس طرف بھی وہ منہ کرتے ہیں اس طرف سے کوئی نہ کوئی ڈنڈا آ جاتا ہے اور ان کا منہ بند کیا جا رہا ہے، اور ان کے جھوٹ پہ جھوٹ جو ہے وہ ثابت ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسے جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں، ان کے لیے اچھے سے اچھا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ان کو زمان پارک تک محدود کرنے کی کوشش کی گئی، اور پہلے زمان پارک جو ہے جمعۃ المبارک ان کے لیے بہت ہی نیک ثابت ہوا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، اور قرآن پاک کی بے حرمتی پہ ہمارے حکمران مکمل طور پہ خاموش رہے، اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی ریئیکٹ نہیں کیا کہ کہیں یورپ پر ناراض نہ ہو جائے، کہیں دنیا ناراض نہ ہو جائے، کہیں ان پہ چھاپ نہ لگ جائے، کہیں ان پہ اسلام پسندی کی چھاپ نہ لگ جائے۔ لیکن عمران خان صاحب جو کہ اپوزیشن میں ہیں، جو پہلے ہی زیر عتاب ہیں، اور جو پہلے ہی یہ جانے جاتے ہیں کہ وہ سخت گیر ہیں، انہوں نے ایک بار پھر قدم اٹھایا اور جمعے کو ملک بھر میں یوم احتجاج کا اعلان کیا، اور اسلاموفوبیا کے خلاف، قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف انہوں نے کال دی، اور وہ کال جو ہے جمعے کے دن بہت ہی کامیاب رہی، اور پاکستان کے لاکھوں عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر تھے، انہوں نے احتجاج کیا۔ اور جب عمران خان صاحب نے کال دے دی تو اس کے بعد حکمران بھی شریک ہو گئے، اور حکمرانوں نے بھی اعلان کر دیا کہ جناب جمعے کو یوم احتجاج منایا جائے گا۔ تو بہرحال جمعے کو بہت اچھا دن ان کے لیے ثابت ہوا۔ زمان پارک دوبارہ سے بحال ہو گیا، زمان پارک کی رونقیں بحال ہو گئیں، وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا، اور ان کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا تھا، وہ ہاؤس اریسٹ کا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ نو گو ایریا بنایا ہوا تھا زمان پارک کا، وہ ختم ہوا، اور کل ان کے لیے مزید اچھا دن ثابت ہوا، اور وہ پہنچ گئے بنی گالہ۔ اور بنی گالہ ایک طویل عرصے کے بعد وہ بنی گالہ گئے، اور بنی گالہ ان کا رہائش گاہ جو ہے وہ کھولی گئی، اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے ہائکنگ شائکنگ کی، سب کچھ کیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے وقت آنے والے ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب عمران خان صاحب کی نااہلی ہوگی، گرفتاری ہوگی، مقدمہ چلے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر فوجی عدالتیں، پھر سب کچھ جو کہانیاں ایک تانے بانے بنے گئے تھے، وہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو رہے ہیں۔ اس کی واحد وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ واحد وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت 15 جماعتی حکمراں اتحاد ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، اور اس کے پلے اس لیے بھی کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے سوائے ظلم کرنے کے، ظلم و ستم کے، اور کچھ نہیں کیا۔ اور جس جمہوریت میں 10,000 سیاسی قیدی جیلوں میں ہوں، اور آئین کو پامال کیا جا رہا ہو، اور سابق وزیر اعظم سمیت سیاسی رہنماؤں کو، اپنے مخالفین کو، میڈیا پرسنز کو اغوا کیا جا رہا ہو اور اٹھایا جا رہا ہو، ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے، غداری کے مقدمے، غیر ملکی ایجنٹ ہونے کے مقدمے درج کیے جا رہے ہوں، تو اس کے بعد کیا ایسی حکومت جمہوری حکومت کہلانے کی حقدار ہے؟ کیا ایسی حکومت منتخب حکومت کہلانے کی حقدار ہے؟ اور پھر ان 15 مہینوں میں جو پاکستانیوں کا حال ہوا ہے، مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، فیول کی قیمت، پیٹرولیم کی قیمتیں، ڈالر کی قیمت کہیں سے کہیں پہنچ گئی، تو لہٰذا وقت رخصت کے قریب اب انہوں نے جھوٹ بولنے شروع کر دیے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولنے شروع کر دیے ہیں، سفید جھوٹ، اور اب یہ سازشوں کے نئے تانے بانے بن رہے ہیں۔ پہلا جو سازشوں کا تانا بانا ہے وہ سن لیں آپ، کہ چائنا ایک بہت ہی اچھا دوست ہے پاکستان کا، اور وہ بالکل لو پروفائل میں رہ کے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، بند کمروں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو مشورے دیتا ہے، اچھے مشورے دیتا ہے، ہر مشکل وقت میں پاکستان کو وہ کا ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ فیٹف کا معاملہ ہوا تو پاکستان، دنیا بھر میں پاکستان کے ساتھ 2 یا 3 ملک تھے جنہوں نے پاکستان کو بلیک لسٹ ہونے سے بچایا، اور اس کی جو ان کو لیڈ کر رہا تھا وہ چائنا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اب تجارتی، اقتصادی، معاشی، اسٹریٹجک ریلیشن چائنا کے ساتھ بہت بڑھ گئے ہیں، اور سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یہ سارے کے سارے، اور درون خانہ وہ آپ کو مشورے بھی دیتا ہے، ایڈوائس بھی کرتا ہے، تو یہ سارے کام کرتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی
اس طریقے سے انوالو نہیں ہوا پاکستان کے معاملات میں کہ فلاں پارٹی کی حکومت ہونی چاہیے اور فلاں پارٹی کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، یا وہ کبھی اس نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا ہو یا نون لیگ کو یا پی ٹی آئی کو، کبھی کسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا۔ وہ واحد ملک ہے جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ لہذا ہوا یہ کہ سی پیک آپ کو معلوم ہے کہ چلتے رہے، اور عمران خان صاحب کا جو دور تھا وہ کووڈ کا دور تھا، اور کووڈ میں بھی پاکستان نے بہت سنبھالا اپنے آپ کو۔ اب نئے کام، اصل میں احسن اقبال صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی پچھلے ادوار میں 2018 میں چائنا نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو یہ کہا تھا، یعنی کہ جنرل باجوہ اینڈ کمپنی کو یہ کہا تھا کہ آپ عمران خان کو نہ لے کے آئیں اور عمران خان کو دور رکھیں الیکشن سے۔ یہ بظاہر تو انہوں نے عمران خان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی احسن اقبال نے، لیکن حقیقت میں وہ پاکستان کے قومی مفادات کو وہ جتنا نقصان پہنچا سکتے تھے وہ پہنچانے کی کوشش کی۔ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ دوسرا تیسرا موقع ہے کہ یہ جان بوجھ کے دانستہ طور پہ یہ نون لیگ جو ہے یہ کام کر رہی ہے۔ اس وقت احسن اقبال صاحب نے یہ کیا، دو باتیں اس کا سیدھا سیدھا ڈائریکٹ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک تو پاکستان کے عوام کو، جو کہ پاکستان کے عوام جو کہ 70% عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو چائنا سے متنفر کرنا مقصد تھا۔ یہ بہت بڑی آگ لگانے کی کوشش تھی۔ احسن اقبال صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، لیکن وہ آج کل کوئی عقل و شعور کی بات نہیں کر رہے۔ میں کم از کم اتنا کہوں گا کہ وہ سوچنا چاہیے ان کو کرنے سے پہلے کہ 70% عوام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے ان کو اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہا تھا، یعنی جنرل باجوہ صاحب سے کہا تھا، جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے کہا تھا۔ اب اس وقت جنرل فیض بھی نہیں تھے، اس وقت جنرل نوید مختار تھے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار تھے، تو ان کو یہ کہا اور ان کو کہا کہ جناب ان کو آؤٹ کریں۔ اب ایک تو نقصان میں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے عوام جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر جو ہیں وہ خلاف ہو جائیں، پاکستان کے عوام خلاف ہو جائیں کہ اچھا یہ چائنا بھی یہ کام کرتا ہے۔ دوسرا انہوں نے بنیادی طور پہ جھوٹ بولا، اور دوسرا یہ جھوٹ بولا کہ چائنا کو خوش کرنے کے لیے کہ جناب ہم آپ کے طرفدار ہیں اور عمران خان کی گورنمنٹ آپ کی طرفدار نہیں تھی، جبکہ سی پیک جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ شروع ہوا تھا اور میچور ہوا پیپلز پارٹی کے زمانے میں، پھر نواز شریف صاحب کا دور آیا، پھر عمران خان صاحب کا دور آیا۔ یہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ تو ہے نہیں، یہ ایک اقتصادی راہداری ہے، اکنامک کوریڈور ہے، تو یہ کوئی 2-4 میل کی سڑک نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ آپ یوں کہہ لیں چائنا سے آپ سینٹرل ایشیا بھی آپ نے پاکستان کے ذریعے لنک ہونا ہے اور یورپ کی طرف نکلنا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام جو ہیں شارٹ روٹ ہے، ایک زمینی بھی اور بحری بھی۔ بہرحال یہ ایک کہنے کا پلان تھا، کیونکہ میں ایک کانفرنس میں بھی انٹرنیشنل کانفرنس اس میں اٹینڈ کیا تھا، اس کا بھی بنیادی مقصد، پھر میں شنگھائی تعاون تنظیم کی 2-3 ایونٹ جو تھے پرائم منسٹر کے ساتھ، پریزیڈنٹ کے ساتھ، وہ میں نے ایونٹ کور کیے ہیں۔ یہ بہت طویل عرصے کا چل رہا تھا، تو اس لیے اس طرح کی چیزوں پہ میرا خیال ہے کہ چولیں نہیں مارنی چاہیے۔ بہرحال صورتحال یہ ہوئی کہ یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد اب کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک اور حرکت کی نون لیگ نے، وہ یہ حرکت کی کہ ایک آڈیو بنا کے ایک آڈیو لیک کی، اور وہ ایک پیپر لیک کیا، ہنا ربانی کھر کا، یعنی کہ وزیر مملکت برائے امور خارجہ، ان کا خط تحریر کیا، اور اس میں یہ شو کیا کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے نون لیگ کی اس وقت، یہ چائنا کے ساتھ بہت کلوز ریلیشنز رکھنا چاہ رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ امریکہ کو چھوڑ دیں، اور وہ خط پھر لیک کیا گیا۔ وہ بھی ایک بھونڈی حرکت تھی، اور بجائے اس کے کہ آپ کسی کی طرفداری حاصل کرنے کے لیے اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کریں، اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ پھر ایک اور حرکت کی انہوں نے، اور وہ یہ کی کہ چین کے وزیر خارجہ، چین مسلسل پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام لے کے آئیں، اور اس وقت بھی ڈیفالٹ ہونے سے بچانے میں چائنا کا بہت اہم ترین اور کلیدی کردار ہے۔ نمبر 1 پہ چائنا ہے جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پہلے فاٹف سے بریک لسٹ سے بچایا، اب بچایا انہوں نے ڈیفالٹ ہونے سے۔ چائنا مسلسل کہہ رہا ہے کہ آپ سیاسی استحکام لے کے آئیں اور یہ پکڑ دھکڑ والا کام چھوڑ دیں، یہ عمران خان کو ٹھکانے لگانا ہے، پی ٹی آئی کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ سارے کام چھوڑ دیں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، کنٹینیوٹی ہوگی، تو ہی آگے آپ کے اکنامک ریوائول ہوگا اور معاشی استحکام آئے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر چین کے وزیر خارجہ پاکستان آتے ہیں 5-7 جولائی کو، اور وہ یہاں آ کے کہتے ہیں، 5-7
मई को 5-7 मई को आते हैं यहाँ पे, और जहाँ आके बोलते हैं बिलावल भुट्टो के साथ खड़े होके कि तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में मिल बैठें और आइंदा का लाहे अमल तय करें और सियासी इस्तेहकाम लेके आएँ। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वो चाइना के वजीर खारजा ये कह रहे हैं 5-7 मई को, और उसके बाद 9 मई हो जाता है, और 9 मई उसका नतीजा ये निकलता है, बजाय इसके कि चाइना के इस मशवरे को अमल किया जाता है, एक दोस्त मुल्क की बात मानी जाती, 9 मई करवा दिया गया। और 9 मई को जिस बेहुदा तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो दुनिया बदलने की कोशिश की गई। और अब उसी 9 मई को कैश कौन करवा रहा है? नून लीग करवा रही है। और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं 9 मई ने हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाया, 9 मई ने हमारे लिए रास्ते खोल दिए। तो ये जब ये बातें हो रही हों और उसके बाद ये सारी चीज़ें, तो अब पहले तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनके जनाटेदार थप्पड़ लगा, और उसके बाद फिर यूरोपीय यूनियन की तरफ से जवाब आ गया। यूरोपीय यूनियन ने भी बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं और क्या रिपोर्ट मुरतब कर रहे हैं। उसके बाद अब चाइना ने भी ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है, कौंसलर जनरल ने, कि इमरान खान साहब के दौर में चाइना सी पैक जो है वो हम उससे बिल्कुल 100% मुतमईन है, ऐसी कोई हर्डल क्रिएट नहीं की गई, नंबर 1। नंबर 2, ना ही चाइना कभी इस तरह की हरकतें करता है कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करके कहेगा। हाँ, मगरबी मुल्कों की तरफ से होता है ये काम, क्योंकि बाजवा साहब जो हैं वो घंटों बातें करते होते थे अमरीकी वजीर खारजा पोम्पियो से भी, और उसके बाद ब्लिंकन से भी। उनकी 54-55 मिनट की कॉल, आखिरी जो कॉल हमें बताई गई थी वो यही थी। तो वो ये काम करते हैं, लेकिन चाइना ये काम नहीं करता। तो बहरहाल चाइना ने वाज़ेह तौर पे शटअप कॉल दी है और उनको बताया है कि ऐसा कोई इशू नहीं है, और हमारा सी पैक इमरान खान साहब के दौर में भी बेहतरीन चलता रहा। सिक्योरिटी के इश्यूज थे और उसके बाद कोविड की वजह से, लेकिन अदरवाइज देयर इज़ नो इशू। और ये आसिन इकबाल साहब, फिर आसिन इकबाल साहब को मैदान में आके अब तरदीद करना पड़ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सटपटा रहे हैं, पस पर्दा कुछ और चीज़ें हैं। पस पर्दा मसला ये है कि ये चीज़ें काबू नहीं आ रही और सूरत हाल काबू नहीं आ रही, सूरत हाल काबू से बाहर है, और इसलिए अब इलेक्शन होने हैं। और ये जो अब IMF ने तीसरा एक IMF ने कर दिया रही सही कसर, IMF पहुंच गई ज़मान पार्क, वो आपको पता ही है। और उसके बाद जो कुछ हुआ पूरी दुनिया में देखा कि तस्वीर इमरान खान साहब की नहीं चली। तो ये सारी जो चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, और झूठ बोलकर उसमें से कोई अच्छाई बरामद करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब को एक अल्लाह ताला की तरफ से सपोर्ट मिल रही है। और अब बनी गाला भी, ज़मान पार्क भी जुमे को हो गया, और अब बनी गाला भी आबाद हो चुका है, खुल चुका है। और आज उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों में अपेयर होना है। GIT कल GITs के सामने, और आज वो मुख्तलिफ अदालतों में अपेयर होंगे और अपने आप को कानून के सामने पेश करेंगे। तो ये सिलसिला चल रहा है। तो देखिए आने वाले दिनों में होता क्या है। फिर एक और काम किया गया, वो भी ज़रा सुन लें, कि इमरान खान साहब पे एक शहबाज शरीफ साहब ने एक इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि जनाब इमरान खान साहब, और वो इल्ज़ाम आयद किया कातलाना हमले का। अब इससे आप अंदाज़ा कर लें कि अक्ल मेरा ख्याल है मातम ही करने गई हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पर कातला हमले की सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने की मजम्मत करते हैं, और 9 मई के यौम शाह के लिए भी ऐसे ही ज़हन साजी की गई थी। 9 मई के मनसूबा साज सहूलतकार हैंडलर्स को दो टोक पैगाम है, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ घटिया, मजलूम और शंगेज मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मनसूबा बंदी का नतीजा है। साजिशी जहन और नासिर मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म अमल है। अब इनसे बंदा पूछे कि अगर ये काम करना है आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ घटिया, मजलूम और शंगेज मुहिम मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मनसूबा बंदी, तो ये तो फिर काम करना चाहिए नवाज शरीफ साहब से स्टार्ट करना चाहिए, मरीम साहब से स्टार्ट करना चाहिए, जावेद लतीफ़ साहब से स्टार्ट करना चाहिए, ख्वाजा आसिफ साहब से स्टार्ट करना चाहिए। आपके यहाँ तो इतनी बड़ी भरपूर किस्म की फसल है जिसको आप काटते काटते थक जाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। एंटी आर्मी, एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी फौज, एंटी आर्मी चीफ, ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा नून लीग में तो भरा पड़ा है। तो अब ये उन्होंने कातलाना हमले की बात शुरू कर दी है। अब इसमें ISI को नहीं पता चला, MI को नहीं पता चला, हमारी स्पेशल ब्रांच को नहीं पता चला, इंटेलिजेंस ब्यूरो को नहीं पता चला, बाकी 36 और इदारे हैं उनको नहीं पता चला, और शहबाज शरीफ साहब को फ़ौरन पता चल गया कि जनाब ये साजिश हो रही है। और उसका जवाब जो है वो इमरान खान साहब ने बड़ा दो टोक अंदाज में दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि मुज़क्कर इल्ज़ामात आयद करने की बजाय
جس سوال کا جواب شہباز شریف کے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا سب سے بڑا فائدہ کسے پہنچا اور کس نے اٹھایا، اور جس حد تک تمیز طریقے سے مجھے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے اندر سے اغوا کیا گیا، گویا وہ ایک جرم تھا، اور جبکہ اس دوران میرے وکلا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حملے سے بھی مار پیٹ کی گئی، اور اور اسے سپریم کورٹ کی جانب سے مکمل طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا گیا۔ کیا میرے خلاف ایک غیر آئینی اقدام پر آپ کی حکومت نے کسی کا محاسبہ کیا؟ کسی بھی آزادانہ تحقیقات میں یہ حقیقت ثابت ہو جائے گی، اور آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف کے ہاتھوں شکست سے خوفزدہ آپ کے مجرم حواریوں اور منی لانڈر پر مشتمل گروہ 9 مئی کو کہ اس فتنہ و فساد اور بادانہ تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن میں ملوث تھا۔ حتمی طور پر آپ کو متنبع کیے دیتا ہوں، آپ عوام پاکستان کے اربوں روپے جو آپ نے چوری کر رکھے ہیں کو بچانے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور مقتدرہ کے درمیان منافرت کے بیج بونے کی غرض سے داغے جانے والے اپنے ان احمقانہ اور مضحکہ خیز بیانات سے کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ خاص طور پہ جواب آیا جی ان کی طرف سے، اور ایسا یہ چل رہا ہے معاملہ کیونکہ اب کوئی رہ تو نہیں گیا، گراؤنڈ پہ تو کوئی چیز ہے نہیں، کوئی ہاتھ میں کوئی پلے نہیں ہے، اب قاتلانہ حملہ الزام لگانا شروع کر دیا۔ اندازہ کریں کہ جس شخص کو خود کو قتل کرنے کی 3-4 کوششیں ہو چکی ہیں اس پہ الزام لگا رہے ہیں، اور وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔